چین اور تائیوان مسلسل آمنے سامنے ہیں اور چین اپنی بحری طاقت تائیوان کو مسلسل دکھا رہا ہے. کچھ بحری مشقیں کرتا ہے, کبھی اپنے جہازوں کو پیٹرولنگ پہ بھیجتا ہے تاکہ تائیوان پر یہ ایک طرح کا دباؤ برقرار رہے. اور جب تائیوان اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے تو وہ پلٹ کر دیکھتا ہے امریکہ کی طرف جو سپر پاور ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ امریکہ اس کو بچانے کے لیے آئے گا سمندروں میں. لیکن امریکہ کا اپنا حال یہ ہے کہ چین کے سامنے اس نے اپنا جو جدید ترین جہاز وہاں کھڑا کیا ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. اس کی اپنی بجلی چلی گئی, اس کے اپنے ٹوائلٹس کلاگڈ ہو گئے, وہاں کھانے پینے کا بحران ہو گیا اور 4 دن تک وہ ایک جدید ترین ڈسٹرائر ایک لاش کی طرح سمندر پر تیرتا رہا. میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات. چین کی تیاریاں جنگی لحاظ سے بہت ہی شاندار ہیں, بہت ہی غیر معمولی ہیں اور تائیوان اس کو مسلسل محسوس کر رہا ہے. اور تائیوان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اس کی مدد کو آئے گا. جب بھی چین اس کے اوپر آ کر کسی طرح کا حملہ کرے گا تو اس کا جواب تائیوان تو چھوٹے موٹے پیمانے پر دے گا, لیکن بڑے پیمانے پر اگر چین کو کوئی جواب دے گا تو وہ امریکہ ہوگا. لیکن امریکہ کا اپنا حال یہ ہے, اس کی اپنی آپریشنل تیاریوں کا حال یہ ہے کہ اس کی جو فوج ہے وہ بالکل تیار نہیں ہے. اس کی فوج مسلسل ایسے مسائل کا سامنا کر رہی ہے جس کو دیکھ کر پوری دنیا ہنس رہی ہے اس کی آپریشنل ریڈینس پہ, اور یہ کہ کس طرح سے وہ اپنے جہازوں کو لے کر یہاں آتا ہے لیکن ان کی حفاظت نہیں کر پاتا, ان کو مینٹین نہیں رکھ پاتا. اور اس میں ایسے بھی جہاز ہیں جو جدید ترین ہیں, اربوں ڈالر مالیت کے ہیں, لیکن ان میں ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ جو اگر کسی اور کو بتائے جائیں کہ امریکہ کے جہازوں پر اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ سپر پاور اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کر رہی ہے دنیا کے سامنے. اب اس کی ایک مثال آپ لیں, ساؤتھ چائنا سی کے اندر ایک جہاز کھڑا کیا انہوں نے اور جدید ترین ڈسٹرائر تھا, گائیڈڈ میزائل سے لیس ہے اور انتہائی جدید ترین جہاز ہے. یعنی 90 کی دہائی میں جب یہ بنایا گیا تھا تو ملینز آف ڈالرز کا تھا, اور اگر اس کو دوبارہ بنایا جائے گا تو یہ تقریباً 2 ارب 70 کروڑ ڈالر کا یہ دوبارہ تیار ہوگا. اتنا جدید ترین جہاز جو چائنا کے سامنے امریکہ نے لا کے کھڑا کیا, تائیوان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا, ساؤتھ چائنا سی کے اندر ڈپلوائے کیا گیا اور اس پہ تقریباً 300 سے 400 کے قریب جو سیلرز تھے وہ اس پہ تعینات ہیں. یہ پچھلے مہینے جولائی کے مہینے میں 4 دن تک بغیر بجلی کے کھڑا رہا. اس میں ایک پاور فیلئر ہو گیا, بہت بڑے پیمانے پر ہو گیا, پورا جہاز ایک تیرتی لاش بن گیا. ساؤتھ چائنا سی میں یہ لاش تیرتی رہی 4 دن تک اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ادھر ادھر سے کچھ جہازوں کے ذریعے کھانا پہنچایا گیا کیونکہ یہاں کھانے کی کمی ہو گئی تھی, لوگ بہت زیادہ پریشان تھے جو اس پہ سوار تھے. اور اس کی فوج جو چائنا سے لڑنے کے لیے یا چائنا کے سامنے اپنی عسکری طاقت کو دکھانے کے لیے آئی تھی, اس کا اپنا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس نہ کچن میں کچھ تھا کھانے کے لیے, نہ ان کے ٹوائلٹس ٹھیک تھے, نہ اس میں وینٹیلیشن کا کوئی نظام تھا. اور اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر بہت ہی شدید گرمی ہے اور اس تپتی دھوپ کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اندر بیٹھے ہوئے تھے, وینٹیلیشن کا کوئی نظام نہیں تھا, اے سی بند ہو چکے تھے, پسینے سے برا حال تھا, یہ سارے لوگ پسینے سے شرابور تھے اور اس ساری صورتحال میں مدد کے لیے پکار رہے تھے. جب انہوں نے کسی طرح سے میسیجز کیے, بھجوائے اپنے پیغامات, تو ہنگامی طور پہ وہاں پر کچھ جہاز آئے اور 4 دن تک ان کو کھانا سپلائی کرتے رہے, 4 دن تک ان کو بنیادی ضرورت کی چیزیں سپلائی کرتے رہے, لیکن ان کو ٹو کر کے لے جانے والا کوئی نہیں آیا. 4 دن کے بعد ایک جہاز آیا اور اس کے بعد اس نے اس کو ٹو کرنا شروع کیا اور پھر یہ فلپین کے ایک مینٹیننس سینٹر میں لے کے جایا گیا اور وہاں پر کھڑا کر کے اب اس کی مرمت کی جا رہی ہے کہ اس میں پاور فیلئر کیسے ہو گیا اور اتنا بڑا فالٹ کیسے آ گیا اور اس پر جو موجود انجینئرز تھے وہ اس کو بر وقت ٹھیک کیوں نہیں کر سکے. اور اگر یہ کسی کامبیٹ سچویشن میں ہوتا, کسی ایسی سچویشن میں ہوتا جو جنگ کی صورتحال ہو, تو جنگی صورتحال کے اندر یہ جہاز بالکل بھی پرفارم نہیں کر پاتا اور ہر طرف سے پٹتا, بلکہ مفت میں تباہ ہو جاتا اور 2 ارب 70 کروڑ ڈالر ساؤتھ چائنا سی کے اندر بالکل ہی غرق ہو چکے ہوتے, کیونکہ امریکی فوج کسی طرح کا بھی حملہ نہیں کر پاتی, دیکھ نہیں پاتی دشمن کو. اور یہ جدید ترین ڈسٹرائر جس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ ورٹیکل میزائل فائر کرتا ہے, یعنی آسمان کی جانب فائر کرتا ہے اور اس کے بعد یہ میزائل طے کرتا ہے کہ اس کو کس سمت جانا ہے. تو یہ جدید ترین جہازوں کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ ایک ورٹیکل ایک لانچ کریں میزائل کو اور اس کے بعد میزائل اپنی مقام کو خود طے کرے اور اس کے بعد خود کسی ہدف کی طرف جائے اور اس کو تباہ کر دے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو جدید ترین یو ایس ایس بینفورڈ اس جہاز کا نام تھا, یہ بینفورڈ جہاز جو تھا اس میں خاص طور پہ ایک اور بھی چیز تھی کہ یہ بہت دور سے دشمن کو دیکھ لیتا تھا اور اس کے بعد یہ آخری وقت تک اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت رکھتا تھا, کیونکہ بہت کم ایسے ڈسٹرائرز میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آخر وقت تک بالکل قریب جب دشمن آ جائے
ہے تب بھی اس کو تباہ کرنے کی وہی صلاحیت رکھتے ہوں جو وہ دور سے اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہ سمندروں کے نیچے بھی جھانک سکتا تھا، سب مرین کے حملوں کی یا کسی طرح کے ٹورپیڈو میزائل اگر فائر کیے جاتے ہیں تو ان کا بھی سدباب کرنے کی اس میں صلاحیت تھی۔ تو ایک انتہائی جدید ترین جنگی جہاز جو تعینات کیا گیا تھا چائنا کو دکھانے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے، تائیوان کو بچانے کے لیے، تائیوان کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم کھڑے ہیں۔ تو اب وہ لوگ اکیلے خود کھڑے رہے، 4 دن تک سمندر میں کھڑے رہے، ان کی بجلی بند رہی، ان کے کھانا پینا، ان کا اے سی بند رہا، ان کا اپنا برا حال ہو گیا، باہر سے جہاز منگوانے پڑے اور جنہوں نے آ کر ان کو بچایا بھی اور ان کو کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں فراہم کی۔ تو یہ سب چیزیں جو چائنا اس وقت بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا کی فوج اس وقت امریکہ کی تیاریوں پر مسکرا رہی ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے جاپان اور ساؤتھ کوریا کو بچانے کے لیے پیسفک اوشن میں جو جدید ترین بحری جہاز بھیجا تھا امریکہ نے، اس کا نام تھا یو ایس ایس ہگنز۔ اور یو ایس ایس ہگنز کا معاملہ یہ ہوا کہ اس میں آگ لگ گئی اور وہ آگ پھیلتی چلی گئی اور اس نے ایک بہت بڑے حصے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اس کا جہاز یو ایس ایس ہگنز جلتا رہا اور اس کے بعد ایک لاش بن کر سمندر پر تیرتا رہا اور اس کے بعد اس کو ٹو کر کے وہاں سے لے جایا گیا۔ تو اس سارے معاملے کو چائنا بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے کیونکہ روس کی بھی بہت سی ٹینشنز اس وقت چل رہی ہیں جاپان کے ساتھ، اور اس طرف دوسری طرف بیٹھا ہے شمالی کوریا جو ان سارے مناظر کو دیکھ رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اگر تائیوان کو، جاپان کو، ساؤتھ کوریا کو بچانے کے لیے اگر کوئی جہاز وہاں پر لایا جاتا ہے، جدید ترین جہاز، تو اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگر کسی جہاز کو لایا جاتا ہے تو اس کی بجلی چلی جاتی ہے اور 4 روز تک چلی جاتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے والا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو چین اپنی تیاریاں بہت زیادہ مضبوط کیے ہوئے ہے اور امریکہ یہ بات بار بار بتا رہا ہے کہ اس کے طیارے فضا میں تباہ ہو رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ میں وہ بری طرح برباد ہو چکا ہے، اس کا ایک پورا ایک قبرستان ہے جو طیاروں کا جو بسا دیا گیا ہے ایران کے اندر، اور ایران نے یہ بات بتائی ہے کہ اس نے 200 سے زیادہ امریکی ایئر کرافٹ تباہ کر دیے ہیں اس جنگ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ F-35 کی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے وہاں سے لے کے F-15 A-10C تھنڈر بولٹ، KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز، E-3 سینٹری ایووکس طیارے، اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون جو $450 ملین کا ایک ڈرون ہے، تباہ کر دیا گیا، اس کے اندر غائب کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد MQ-9 ریپر ڈرونز جن کا تو نام لینا اس وقت چڑ بن چکی ہے امریکی فوج کی، کیونکہ وہ اب تک خود امریکی فوج یہ بات مان چکی ہے کہ 45 کے قریب تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی تعداد اس سے تھوڑی زیادہ ہے۔ اور اگر اس کو یمن کے ساتھ بھی ملا لیا جائے، یمن کے وار تھیٹر کے اندر بھی جو MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں تو اس کی تعداد کہیں زیادہ بن جاتی ہے۔ تو اصل میں وہ اپنے جو 1/3 سے زیادہ ڈرون جو ان کا ذخیرہ تھا وہ ضائع کر چکے ہیں اور ان کی وار مشینز ایک ایک کر کے فیل ہو رہی ہیں، چاہے وہ فضاؤں میں ہوں، چاہے وہ سمندر میں ہوں، چاہے وہ زمین پر ہوں۔ جدید ترین تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائل جو جدید ترین سسٹمز تھے ڈیفنس کے، وہ وہاں پر لگائے جاتے ہیں کہیں پر، تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں گے، لیکن وہ یکسر ناکام نظر آیا اور ان کو چن چن کر خیبر شکن میزائلوں نے اور دیگر بیلسٹک میزائلوں نے ایران کے تباہ کر دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ تو اصل میں امریکی فوج کے بقیے ہر طرف ادھڑ چکے ہیں اور اس وقت وہ خود بھی بحری طور پہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جو ان کا یو ایس ایس ابراہم لنکن ایک بحری بیڑا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کو ابھی ریپلیس کیا جا رہا ہے جارج واشنگٹن سے، اور جارج واشنگٹن اب کچھ دن میں پہنچنے والا ہے۔ اور یو ایس ایس ابراہم لنکن کو صرف اس لیے نہیں بھیجا جا رہا کہ کسی طرح کی ریپلیسمنٹ پہنچ گئی ہے، اصل میں ہنگامی طور پہ پیسفک اوشن سے ایک جہاز نکال کر وہاں بھیجا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہم لنکن پہ بہت زیادہ مسائل ہیں، 270 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں اس کے لوگ، اور بھیجے گئے تھے صرف 90 روز کی ڈیوٹی کے لیے۔ وہ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، ان کے پاس صابن نہیں ہے، ان کے پاس خوشبو نہیں ہے، ان کے پاس گرم پانی نہیں ہے نہانے کے لیے، خوراک نہیں ہے اچھی کھانے کے لیے، سڑا ہوا کھانا ان کو مل رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں فوجی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور خودکشیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیگر ساتھی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کے پیارے گھروں پر ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح تم ایک دفعہ یہاں آ جاؤ تو پھر ہم تمہیں دوبارہ جانے نہیں دیں گے۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا سمندروں میں امریکہ کو ہے، اور اس کے درمیان جب یہ خبر آتی ہے کہ یو ایس ایس بینفورڈ کی بجلی چلی گئی، 4 روز تک چلی گئی اور اس کی وجہ سے اے سی کا نظام پورا تباہ ہو گیا، اسی طرح پانی کا نظام تباہ ہو گیا، ٹوائلٹس کلاگڈ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پورا کچن کا سامان تھا وہ سارا خراب ہو گیا، تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ان کی آپریشنل ریڈینس ہے امریکہ کی فوج کی وہ بہت ہی پور ہے، اور اس وقت چائنا کھڑا مسکرا رہا ہے، روس کھڑا مسکرا رہا ہے، اور دوسری طرف کم جونگ ان جو شمالی کوریا کی جانب سے دوربین سے دیکھ رہے ہیں سارے منظر کو، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، اور سب اس وقت امریکہ پر ہنس رہے ہیں۔ امریکہ بہت زیادہ شدید دباؤ کا شکار ہے اور اس کی عسکری قوت بکھرتی پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔